میں ان سے میں نے واضح کر آیا ہوں. میں نے پیپل پارٹی کے جو خامیاں تھیں وہاں ان کے منہ پر وہاں سٹیج پر بیان کی. جو مسلم لیگ نے کچھ نہیں کیا وہ بھی وہاں بیان کی. ہمارا کسی سے تعلق نہیں ہے, دشمنی نہیں ہے. تعلق ہے تو کملی والے کی وجہ سے ہے, نفرت ہے تو کملی والے کی وجہ سے ہے. سمجھ آئی نا؟ تو میں کہتا ہوں ذرا میری بات سنیں, اور اس کیمرے کے حوالے سے لندن میں, بیرون ملک, جہاں جہاں یہ کیسٹ جائے گی, میں حضور کی امت سے دست بستہ اپیل کروں گا, اور انشاءاللہ میری اپیل کملی والے کی بارگاہ میں اور اس کے مالک کی بار میں قبول ہوگی, اور سچے عاشقان رسول میری اس اپیل کو مانیں گے. آپ خیال کریں کہ میں نے ان سے کہا کہ کیا وجہ ہے کہ 2-3 دن پہلے جمعے کے دن, تاریخ کیا تھی, جمعہ جو گزرا ہے 17 فروری, جمعہ کے دن اس ریلی میں میں شریک ہوا. خطاب میں ہفتے کے دن اخبار میں فوٹو آئے, جیو ٹی وی پہ سب کچھ آپ نے دیکھا, پوری دنیا نے دیکھا. تو میں نے کہا مجھ پر تم اعتراض کر رہے ہو کہ میں ایک بہت بڑی خانقاہ کا فرد ہوں, اور میں نے یہ قدم کیوں اٹھایا ہے. تم بتاؤ کہ جن خانقاہوں کے بزرگوں نے آج تک جو کچھ بنایا وہ کس کے صدقے سے بنایا؟ کملی والے کے صدقے سے بنایا. آج میرے علاوہ کون پیر ہے, کون شیخ ہے جو گستاخی رسول کی اس ریلی میں شریک ہو کر خطروں کو مول لیتے ہوئے برسر میدان نکلا؟ کہاں وہ پیر سارے گئے پاکستان کے؟ کسی پیر کا بیان نہیں آیا. کیوں؟ ڈرتے تھے لفافے بند نہ ہو جائیں, حکومت کی نظر میں نہ آ جائیں, حکومت ہمیں کھا نہ جائے, ہماری پراپرٹیاں ضبط نہ کر لے, ہمیں اپنی نظر عنایت سے نہ گرا دے. ہم نے کوئی حکومت کو گالیاں تو نہیں دی, ہم نے حکومت کو یہ تو نہیں کہا کہ مشرف صاحب اتر جائیں, بیٹھے رہیں, جب تک وہ بٹھائے گا انہوں نے بیٹھنا ہی ہے, جب اتارے گا تو کوئی بٹھا نہیں سکتا. یہ ہمارے چودھری عظیم صاحب بیٹھے ہیں, ہمارے محبت والے ہیں, بڑے ذوق والے ہیں اور نسبت والے ہیں. ان سے بھی میں یہی کہتا ہوں کہ جب تک انہوں نے بٹھایا ہوا ہے, ہم تو کہتے ہیں نا امریکہ نے بٹھایا ہوا ہے, لوگ بھی کہتے ہیں نہیں, مالک نے بٹھایا ہوا ہے. اب کیا امتحان لینا چاہتا ہے یہ کچھ عرصے میں پتہ چل جائے کہ اس کی حقیقت کیا ہے, کھل کر سامنے آ جائے گی. اور ابھی آہستہ آہستہ کھل کر سامنے امت کے آ رہی ہے نا, کہ ابھی تک یہ ریلیاں نہ نکلتی, یہ توڑ پھوڑ نہ ہوتی اگر صدر پاکستان جنرل مشرف اور وزیر اعظم پاکستان شوکت عزیز میدان میں نکلتے, صدر ہاؤس سے نکل کر بلو ایریا کی جو بڑی سڑک ہے اس پر چلتے, دنیا ساتھ ہوتی, تحفظ بھی ہوتا, پتہ چلتا اور ثابت کرتے کہ اقتدار اپنی جگہ ہے, لیکن اے امت مصطفیٰ ہم تمہاری طرح کملی والے کا کی غلامی کا طوق اپنی گردن میں ڈالے ہوئے ہیں. جو صدر مشرف کو سلام دینا بھی جائز نہیں سمجھتے, وہ صدر مشرف کا ہاتھ چومتے. سمجھ آئی؟ لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا تو امت پھر نے تو کچھ کرنا تھا نا, ہم نے تو منع کیا, اب بھی منع کرتے ہیں کہ اپنے جذبات کو کنٹرول میں رکھیں, دیکھیں مالک آپ کا کیا کرتا ہے. جس رسول کو اتنی بڑی عزت دی ہے اس کا محافظ بھی وہی ہے.
ہم تو غلام ہیں نا، نوکر کا کام تو ہوتا ہے مالک کے خلاف جو آواز اٹھائے اس نے آواز اٹھانی ہے اور مرنے کٹنے پر نکل آنا ہے۔ ہم تو نوکری دے رہے ہیں، ہم تو آقا کے نوکر ہیں، غلام ہیں۔ لیکن اب اللہ کے جو مالک ہے، جو ہمارے آقا کا آقا ہے، وہ کیا کرتا ہے یہ دیکھ لیں، حکومت کے ساتھ کیا کرتا ہے اور اس ملک کے ساتھ، ان قوموں کے ساتھ کیا کرتا ہے، یہ آپ دیکھیں گے۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ کون سا پیر نکلا، اب شاید میرا خطاب سن کر کوئی نکل آئے ہیں جی۔ ابھی تک آپ نے نہ سنا ہوگا کسی پیر نے، پورے پاکستان کی بڑی بڑی گدیاں موجود ہیں، کوئی پیر نکل کر نہیں آیا، کسی نے بیان نہیں دیا، چھپ چھپا کر، وہ بھی بڑا دھیما سا بیان، کوئی نہ کوئی نکل آیا جی، بس چلو جی کھانا پوری کر دیں، ٹھوس باتیں کرنے والے ہیں جی، ٹکا کے تیر مارنے والا، آنکھ میں آنکھ پا کے بولنے والا ہے جی، جس کی آواز پر امت جمع ہو۔ میں یہ نہیں کہتا میں تو سرکار کا غلام ہوں ادنا، جو مدینے کے جو ذرات ہیں، میں تو ان ذروں کو اپنی آنکھوں میں لگانا باعث شرف سمجھتا ہوں۔ مجھے کوئی دعویٰ نہیں ہے، لیکن جو دنیا کے پیر ہیں نا، وہ بھی پلیٹ فارم پر میسج دیں، کال کریں، لوگوں کو اکٹھا کریں، اور یہ فقیر بھی اکٹھا کرے گا، دیکھیں گے مجمع کس کا آتا ہے۔ دیکھیں یہ پتہ چلے گا کہ مجمع کس کے کہنے پر جمع ہوتا ہے اور بات کس کی مانی جاتی ہے۔ یہ کسی کو اگر کوئی خیال ہو، کوئی غلط فہمی ہو، تو وہ ذرا کال کر دیکھے۔ ادھر نصیر الدین بھی کال کرتا ہے، مخلوق دیکھو وہاں مرتی ہے یا تمہارے کہنے پر مرتی ہے۔ مجھے حکومت وقت کے فون آئے کہ آپ نہ جائیں، میں نے کہا مرنا ایک ہی دن ہے، فساد کے لیے نہیں جائیں گے، میسج دینے جائیں گے۔ ہم توڑ پھوڑ کے قائل نہیں ہیں، اپنے ملک کو ہم کیوں تباہ کریں، ہم اس کے قائل نہیں ہیں۔ اور خبردار، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، کوئی شخص ملک پاکستان میں توڑ پھوڑ کا قدم نہ اٹھائے، یہ انتہائی بدتمیزی ہے اور اپنے قوم اور ملت کو تباہ کرنا ہے۔ آپ خاموش احتجاج کریں، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیں، اللہ کو ان پر قہر نازل کرے جنہوں نے یہ حرکت کی ہے توہین کی۔ ہم مظاہرہ کریں گے اور کر رہے ہیں، کرتے رہیں گے، لیکن میں بات نہیں آیا، میں گیا۔ لیکن ہر موقع پر ہر ریلی میں شریک ہونا بھی ضروری نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا، کوئی تمکنت اور کسی انداز سے جانا چاہیے۔ اور اگر ہم نے ضرورت سمجھی تو میں پورے پاکستان کی بارگاہ میں، مسلمانوں کی بارگاہ میں التجا پیش کروں گا کہ آپ کملی والے کے نام پر، نصیر الدین کی آواز پر لاہور جمع ہوں یا لیاقت باغ پنڈی جمع ہوں یا بڑے کسی میدان میں جمع ہوں، اگر وہ ضرورت پڑی تو میں انشاءاللہ کام کروں گا اخباروں کے ذریعے سے۔ لیکن ہم یہ اوچھی ریلیاں اور یہ اجتماعات اپنے آپ کو عاشق رسول ثابت کرنے کے لیے نکالنے کے بھی قائل نہیں ہیں، کیونکہ ہمارا آقا دیکھتا ہے کہ یہ دکھانے کے لیے کر رہا ہے یا اندر سے کر رہا ہے۔ ہم تو اپنے آقا کو جانتے ہیں نا، ان کے متعلق کہ وہ غیب ہی جانتے ہیں، اس لیے ہمیں ریلیاں نکالنے میں اور شریک ہونے میں سوچ کر جانا پڑتا ہے کہ ہمارے آقا کو اللہ ہماری نیتوں کی بھی خبر دیتا ہے، سکرین چلتی ہے، تو اس لیے اوچھے کام بھی نہیں ہم کرتے۔ ہم صدر پاکستان
जनरल मुशर्रफ साहब से और वजीर आजम पाकिस्तान शौकत अजीज से और तमाम इंतजामिया से ये गुजारिश करेंगे कि पाकिस्तान के गयूर अवाम ये मुतालबा करते हैं कि आप लोग कोई सही कदम उठाएं और ये आवाज अक़वाम मुत्तहिदा में इस शान के साथ बुलंद करें ताकि आपकी अंदर की हैबियत और गैरत भी उसमें शामिल हो। समझ आई? तो इंशाअल्लाह ये कौम आपका साथ देगी अगर आपने कमली वाले की इज्जत का पास किया तो। वरना हम मुल्क की तहरीक चलाएंगे और तमाम उलमा और मशाइख को मैं इकट्ठा करूंगा इंशाअल्लाह। अभी तक गोला शरीफ खुसूसन क्योंकि मैं ही सिर्फ बोलता हूं, समझ आई? हाँ, मिंबर ही पे बस ये मुहतरम बोलेंगे, वाइज हवस आशना हैं कम बोलेंगे। इनको लिफाफे चाहिए वाइजों को, मौलवियों को, चाहे हुकूमत दे दे, चाहे कोई पीर दे दे, दरबारी पीर दे दे, सरकारी पीर दे दे, लिफाफे दे दे। कई पीर ऐसे हैं जो कमली वाले की मोहब्बत का नाम जपते हैं, बयान आज तक नहीं दिया, आज तक नाम नहीं दिया। और ये जो नाथ खान, मैं अपील जो कर रहा था हाथ जोड़कर, ये नाथ खान जो कमली वाले का आज तक कैश कराते रहे, इनमें से किसी ने कमली वाले के हक में या तौहीन करने वालों के खिलाफ एक जुमला भी अदा नहीं किया। कभी आपने अखबार में पढ़ा? ये जो पूरे पाकिस्तान के टोले दर टोले इकट्ठे होकर गाते हैं और नाचते हैं और ये आप उन पर पैसे निछावर करते हैं, ये कमली वाले के चाहने वाले हैं? सोचें आप, ऐसे लोगों को आप पैसे देते हैं? ऐसे लोगों को आप पैसे देते हैं? बड़े अफसोस की बात है, आपको भी गौर करना चाहिए। एक रुपया भी न देंगे इन्होंने, क्यों नहीं? कमली वाले जिसका वो तो कमीने से कमीना भी हो, वो भी जिसका खाता है, जिसका गाता है, उसका नाम लेता है। तुम सारी उम्र तारीफें करते रहे, तो अगर रसूलुल्लाह की तारीफें तुम्हारे दिल में उतरी हुई होती तो आज तुम्हें दुख होता। आज तुम भी एक टोली लेकर, ये जो 10-10 लाख रुपया लेकर कराची के नामवर नाथ खान, जिनको बड़े बड़े लोग बुलाते हैं और टीवी पर आते हैं, बैठते हैं, कोई निकला है इनमें? कोई नहीं निकला, सब नमक हराम है। इनके साथ कदे ताल्लुक करें, ये जब रसूलुल्लाह का के साथ इनका ताल्लुक नहीं है। आपकी इस तौहीन, ये तारीफ करने वाले हैं, ये गा कर तारीफ करने वाले हैं, नोटों की बुछार में तारीफ करने वाले हैं। माइक बंद हो जाए तो चुप, नोट बंद हो जाए तो चुप। क्या कवाल और क्या नाथ खान। मैं तो कहता हूं कोई पीर हो, चाहे मैं ही ना हूं, क्यों ना हूं मैं ही, अगर मैं कमली वाले के आदाब और इज्जत में, मैं एक तने तनहा अपने वजूद, मेरा वजूद था, मैंने पेश कर दिया, मैं चला गया, मैंने अपनी नुमाइंदगी का हक अदा कर दिया। और वक्त आएगा अगर जरूरत पड़ी तो फिर भी इंशाअल्लाह निकलूंगा और साथ एक दुनिया को लेकर निकलूंगा। मेरा दादा पीर मेर अली शाह अगर रद्दे मिर्जाइयत के मौका पर चलकर लाहौर गया तो मेरे रगो पै में भी उसी का खून गर्दिश कर रहा है। तो मैं भी इंशाअल्लाह मौका देख रहा हूं। मौका, आप ये ना करें कि मैं चुप हूं, नहीं, वायद हवसाश ना है, कम बोलेंगे, मिंबर ही पे बस ये मुहतरम बोलेंगे, मिंबर ही पे बस ये मुहतरम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ये खुशामदी मुर्दा ज़मीर, क्या बोलेंगे? ये खुशामदी मुर्दा ज़मीर, आँच आई अगर हक पे तो हम बोलेंगे।
کملی والے کے غلاموں، تمہاری طرح میں بھی غلام ہوں، مجھے نسبی شرف بھی حاصل ہے، لیکن اس کے بعد مجھے دعویٰ ہے غلامی کا۔ سمجھ آئی؟ میری گردن